ڈاکٹر صاحبہ، یوکرین اور رشیا کا مسئلہ آپ کو کس طرح حل ہوتے ہوئے نظر آتا ہے؟ اس وقت مذاکرات تو جاری ہیں امریکہ اور روس کے درمیان، بلکہ 2 دن پہلے صدر ٹرمپ اور صدر پیوٹن کی فون پہ 2 گھنٹے کی رپورٹس کے مطابق بات چیت بھی ہوئی۔ اس کے علاوہ یوکرین کے صدر پریزیڈنٹ زیلنسکی کے ساتھ بھی امریکن آفیشلز کانٹیکٹ میں ہیں۔ اور پھر منڈے کو سعودی عربیہ میں مذاکرات کے 2 دور کہتے ہیں کہ ہوں گے، ایک تو روس اور امریکہ کے درمیان اور امریکہ اور یوکرین کے درمیان۔ سو کوششیں تو جاری ہیں کہ کسی قسم کا عارضی سیز فائر، جنگ بندی ہو، لیکن لگتا یہ ہے کہ صدر ٹرمپ جو چاہتے تھے کہ جلدی سے کسی قسم کا سیز فائر ہو کے جنگ بند ہو جائے، لگتا ہے کہ ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس لیے کہ وہ جو چاہتے تھے کہ 30 دن کا عارضی سیز فائر تو کم از کم ایگری ہو، جو کہ زیلنسکی تیار تھا کرنے کو، لیکن پیوٹن تیار نہیں تھا۔ تو اس کے بجائے اب جو مذاکرات ہوئے ہیں جس کو فائنلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ ہے ایک عارضی سیز فائر آن اٹیکس آن انرجی انفراسٹرکچر، یعنی کہ دونوں سائڈز ایک دوسرے کے انرجی انفراسٹرکچر پہ حملہ نہیں کریں گے۔ سو ایک لمیٹڈ، آپ کہہ سکتے ہیں ایک لمیٹڈ سیز فائر پہ مذاکرات، نیگوسیشنز جاری ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحبہ، یہ جو 2 گھنٹے اور 23 منٹ کی جو کال ہوئی بٹوین پیوٹن اینڈ ٹرمپ، اس کے اندر صرف یہی ڈیسائیڈ ہوا کہ جناب یہ انرجی کا انفراسٹرکچر جو ہے اس کو اسٹرائک نہیں، اس کو ہٹ نہیں کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ کچھ اس میں پروگرس نہیں ہوئی، اس کو ایسے لیا جائے؟ جی، اس پہ لمیٹڈ پروگریس ہوئی، جیسے میں نے عرض کیا۔ اس پہ جو چاہتا تھا صدر ٹرمپ وہ نہیں ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مشکلات کا سامنا کیا جا رہا ہے اس وقت، وہ یہ ہے کہ ایک پرماننٹ سیز فائر کے لیے بھی جو ٹرمز اور کنڈیشنز پیوٹن پلیس کر رہا ہے وہ بہت مشکل ہیں ایکسیپٹ کرنے، یورپ کے لیے، زیلنسکی کے لیے، امریکہ کے لیے۔ تو اب دیکھنا یہ کہ کیا یہ نیگوشیٹنگ پاسچر ہے یا واقعی مذاکرات میں کسی قسم کا فل سیز فائر ہو سکے گا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ منڈے کی جو ملاقات ہے سعودی عربیہ میں دونوں سائڈ کی، وہاں ہی پتہ چلے گا کہ اس پہ فیصلہ ہوتا ہے یا نہیں، مگر ابھی تک تو صرف ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹینٹیٹیو ایگریمنٹ ہے آن سیز فائر، آن اٹیک آن انرجی انفراسٹرکچر۔ اچھا، 2 چیزیں ڈاکٹر صاحب بتائیے گا۔ ایک تو آپ نے کہا کہ امریکن آفیشل جو ہیں زیلنسکی کے ساتھ دے آر ان ٹچ ود ہم، یہ کس لیول پہ لوگ ہیں امریکن آفیشلز جو اس کے ساتھ، زیلنسکی کے ساتھ ان ٹچ ہیں؟ نمبر 1۔ نمبر 2، آدھا یورپ جو ہے، ہاف آف دا یورپ از سائڈنگ ود رشیا اینڈ ہاف آف دا یورپ از سائڈنگ ود یوکرین، سو اس کے اندر جو سپلٹ ہے وہ قائم رہے گی ایون آفٹر دا سیز فائر، یا ٹینٹیٹیو ابھی جو سیز فائر ہوا ہے اس میں تو فن لینڈ سامنے آ گیا ہے، وہ کہتا ہے جناب نہیں، ویل اسٹینڈ بائی یوکرین، اور اس طرح کی اور بھی کئی ممالک ہیں یورپ کے اندر، وہ زیلنسکی کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں۔ بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم یہ جو سپلٹ ہے یورپ کے اندر آ رہا ہے، اس کو ہم کیسے دیکھیں؟ میرا نہیں خیال کوئی سپلٹ ہے، میرا خیال جو بلک ہیں ملک، وہ تو بالکل یوکرین کے ساتھ ہیں۔ یورپ از فیلی یونائٹڈ، بلکہ یونائٹڈ نہ ہوتا تو میں سمجھتی ہوں ٹرمپ کسی حد تک، جو کہ کوشش پہلے کر رہا تھا کہ ساری ایگریمنٹ ہی جو ہو وہ رشین ٹرمز پہ ہو، کسی حد تک اس سے پیچھے ہٹا ہے صدر ٹرمپ، اور اس نے دیکھا بھی ہے کہ جو وہ چاہتا ہے صدر پیوٹن اتنی آسانی سے اس کو نہیں اس کی بات مان رہا۔ سو میں سمجھتی ہوں کہ جو کی ملک ہیں یورپ کے کی ممبرز آف نیٹو، جس میں کہ برطانیہ، فرانس، جرمنی اینڈ ادر کنٹریز، وہ تو بہت سگنیفیکنٹلی سپورٹیو ہیں فار یوکرین۔ تو یہ تاثر میں نہیں سمجھتی درست ہے۔ اچھا، تو یہ ابھی جو جس طرح ہم نے دیکھا ہے پاس میں بھی، یو کے جو ہے وہ تو ہمیشہ کھڑا رہتا ہے امریکہ کے ساتھ، سو ان دس پرٹیکولر کیس آپ سمجھتی ہیں کہ ان کے دونوں کے ریلیشنز جو ہیں امریکہ اور یو کے یہ صحیح رہ سکیں گے، درست رہ سکیں گے،
بیکاز یو کے سائڈنگ ود یوکرین، سو اس میں کوئی پرابلمس تو نہیں آئیں گی امریکہ اور یو کے ریلیشنز میں؟ دیکھیں یو کے جو ہے وہ تو ایک رول پلے کرنے کی کوشش کر رہا ہے بٹوین، بلکہ انیشلی بٹوین صدر زیلنسکی اینڈ صدر ٹرمپ، بیکاز آپ کو یاد ہوگا کہ جس طرح سے صدر ٹرمپ نے زیلنسکی کے ساتھ جو برتاؤ کیا تھا جب وہ وائٹ ہاؤس گئے تھے، جی تو اس کے بعد سے یو کے نے تو یہی کوشش کی، بلکہ ایک بہت بڑی میٹنگ یورپین ملکوں کی لندن میں کنوین کی، اسی لیے ٹو سینڈ سگنل ٹو ٹرمپ کہ جی یورپ از ٹوگیدر اور دے ریگارڈ رشیا ایز ہیونگ کمیٹڈ اگریشن. سو میں نہیں سمجھتی کہ اس وقت مجھے کوئی خاص تناؤ نظر آ رہا ہے بٹوین دا یو کے اینڈ دا یونائٹیڈ اسٹیٹس. لیکن یہ ضرور ہے کہ ٹرمپ کی جو کمٹمنٹ ہے ٹو یورپین سیکورٹی، ٹو نیٹو آلسو، وہ کافی کمزور پڑ رہی ہے، جس کی وجہ سے اب یورپین ممالک جو ہیں وہ ان کوششوں میں ہیں کہ وہ کسی طرح سے ایک 5 to 10 year پلان بنائیں in which NATO survives without the United States، کم از کم without the United States funding. تو اس وقت جس کو کہتے ہیں مومنٹ آف ٹروتھ ہے فار یورپ، بیکاز جو یورپ واز یوز ٹو امریکن کمٹمنٹس ٹو اٹ سیکورٹی، اب یورپین دیکھ رہے ہیں کہ وہ کمٹمنٹ جو ہے وہ کمزور پڑ گئی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کمٹمنٹ ختم بھی ہو جائے. سو آئی تھنک یہ ہے ایشو جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں جس سے کہ ٹرانس اٹلانٹک الائنس جو ہے وہ اب خطرے میں ہے، کمزور پڑ گیا ہے، اور یورپ کا جو رسپانس ہے اب وہ ایوالو کر رہا ہے. اچھا، کسی بھی سٹیج پہ اگر یہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، یہ میچور ہو جاتی ہے چیز کہ یہاں پہ رشیا اور یوکرین کے درمیان جناب پیس ہو جاتا ہے فار گڈ، تو اس میں یہ ایک بات ہو رہی ہے، دس از اے ڈرائنگ روم ٹاک، اور ویسے بھی لوگ بات کر رہے ہیں کہ جتنے ٹیریٹری ہے جو یوکرین کی آکوپائی کی ہے رشیا نے، وہ رشیا رکھ لے اور باقی یوکرین کے پاس جو ہے وہ ایز اٹ از ہی رہے. اس طرح کی کچھ چیزیں ورک آؤٹ ہوں گی کہ ہو سکتی ہیں؟ جی یہی تو ہو رہا ہے، بلکہ مذاکرات انہی چیزوں پہ فوکسڈ ہے نا. دو پہلو، بلکہ مختلف پہلو ہیں، مگر دو پہلو جو کہ میں ذکر جس کا کرنا چاہتی ہوں. ایک تو یہ ہے کہ کسی قسم کی کولیشن آف دا ولنگ، جس کو برطانیہ کہہ رہا ہے، کسی قسم کے پیس کیپنگ یا ری ایشورنس ٹروپس جو ہیں وہ شاید ڈپلوائے ہوں گے ٹو اشور یوکرینین سیکورٹی اینڈ ساورنٹی. دوسرا یہ کہ یہ تو مذاکرات میں پتہ چلے گا کہ وہ علاقے جو کہ رشینز نے آکیوپائی کیے ہوئے ہیں، اور کچھ علاقے جہاں پر واقعی کانٹیسٹ ابھی جاری ہے، کبھی وہ یوکرین فورسز کے ہاتھوں میں جاتا ہے، کبھی رشین فورسز کے، ان کا مستقبل کیا ہوگا، ان کا فیوچر کیا ہوگا. ظاہر ہے اس وقت جو رپورٹس آ رہی ہیں اس میں تو لگتا یہی ہے کہ صدر پیوٹن چاہتا ہے کہ جو علاقے جس پہ کہ وہ قابض ہیں، اور جہاں کسی حد تک انہوں نے انیکس بھی کر لیے ہیں،